رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ کافی دیر سے ذہن بن رہا تھا، لیکن اس سال جو ہے وہ ارادہ کیا کہ نہیں، اس سال جو بھی ہو کام وغیرہ چھوڑ کے تو الحمدللہ حاضر ہوئے۔ بیٹا بھی ہے میرا 12 سال کا میرے ساتھ۔ نیت یہی تھی کہ امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کرنے کا موقع ملے گا۔ ارادہ تو اعتکاف کا نہیں تھا میرا، میں بٹھانے آیا تھا اپنے خالو کو اور اپنے بیٹے کو۔ بھائی نے بولا بھی آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں نے بولا یار میں بڑا ہوں، کام کی کچھ گھر کی مجبوریاں ہیں اس وجہ سے۔ بولا یار مجبوریاں ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، آپ ایک مہینہ اعتکاف کر کے دیکھو۔ کچھ دن ہی گزرے ہیں ابھی، بیانات نگران شورا کا فجر کے ٹائم پہ ہوتا ہے اور مدنی مذاکرہ حضرت صاحب کا ہوتا ہے۔ دل کر رہا ہے بس اب یہ رمضان تھوڑا اور لمبا ہو جائے۔ ہم نے سوات سے 25 آدمی اپنے ساتھ لے آئے تاکہ ان کا تربیت ہو سکے، وہ یہاں ماحول دیکھے، یہاں سے متاثر ہو جائے، کچھ نہ کچھ سیکھے اور 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ محلہ کی مسجد ہے نا، وہاں پہ یہ مدنی جو ہے نا وہاں کافی ہوتے ہیں، اتنی اچھی جین سازی کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار ایک تو جا کے دیکھو ہے کیا فیضان مدینہ میں، کیا چیز ہے جو لوگ اتنے مطلب مارے پھرتے ہیں کہ فیضان مدینہ جانا ہے، فیضان مدینہ جانا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ آئے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ واقعی میں کچھ ہے ادھر۔ مقصد تو بیسیکلی اپنے اعمال کی اصلاح ہے۔ جیسے مدنی چینل پہ جو ہے وہ اکثر مبلغین جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور یہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آج الحمدللہ 5 روزے ہو چکے ہیں، اور گھر بھی روزے رکھتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ روزہ رکھا ہے، لیکن یہاں پر روزہ رکھ کے جو روحانیت نصیب ہوتی ہے، ہمارے نگران صاحب ہمارے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے مجھے یہی محسوس ہوا کہ اگر دنیا کے اندر کسی جگہ پہ اگر بندہ وزٹ کرنے کے لیے جائے نا، تو ایک مرتبہ وہ فیضان مدینہ میں ضرور آئے، کیونکہ یہاں سے انسان کو ایسی روحانیت ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی پریکٹیکل لائف بھی صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے۔ ماشاءاللہ وضو کے بھی مسائل بتاتے ہیں، غسل کے، میت کے، ہر چیز کے مسائل بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی 5 دن گزرے ہیں، الحمدللہ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے ہم ادھر سے، دعوت اسلامی کی برکت سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ روحانیت ایسی ہے کہ جو بندہ امامہ کبھی نہیں پہنتا، میں اپنی ہی مثال دوں، میں نے زندگی میں ایک دو بار امامہ پہنا ہوگا، جب سے فیضان مدینہ میں آیا ہوں مستقل پہنا ہوا ہے۔ الحمدللہ وضو کی سنتیں، آداب، سونے کی دعا وغیرہ جو کہ نہیں پتا تھا وہ سب ماشاءاللہ فیضان مدینہ کے 1 ماہ کے اعتکاف میں سب پتہ چلا۔ ماشاءاللہ قاعدہ سکھاتے ہیں، سپارہ سکھاتے ہیں، اور زور کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہلکے لگتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بتاتے ہیں اس طرح کرنا ہے، یہ سنتے ہیں، یہ سنتے سکھاتے ہیں۔ پھر بعد میں نماز تراویح پڑھتے ہیں، نماز تراویح کے بعد ماشاءاللہ پھر مدنی مذاکرہ صاحب کا سنتے ہیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون مل رہا ہے۔ پہلے زندگی چ کدی نہیں سی انی دیر دوسرے ٹی وی تے بیٹھے، اتھے بیٹھ کے لتاں تھکدیاں نہیں نے، ذہن پہلے نالوں فریش ہو جاتا ہے۔ یہاں جب ہم آئے تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنا سکون مل جائے گا اور اتنا پورا سر فضا مل جائے گا، اور خاص کر پٹھانوں کے پھر یہاں بہت عزت ملتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتے تو پھر ہمارے ساتھ خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہ پٹھان اپنی اتنی دور سے آئے ہیں۔ یہاں پہ انتظامات کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا بہترین انتظام ہے، اور اسلام بھائی جو اس میں انتظامات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بڑے جذبے سے لگے ہوتے ہیں۔ اور حضرت صاحب کے کہنے کے مطابق ہم نے امامہ سجانے کی بھی میں نے نیت کی اور داڑھی سجانے کی بھی نیت کی، جو کٹوائی ہے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں کٹواؤں گا۔ ہم فقیر پر امیر اہل سنت کا نظر پڑ جائے تو شاید ہم بھی کچھ نہ کچھ بن جائے، شاید ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے۔ امید ہے انشاءاللہ جب یہاں سے جائیں گے تو جو کچھ سیکھا ہے اس پہ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کے بارے میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ دکارا چی دبا پا جان پا منکرم دے، دا سے مرشد جان چی لارو بیا موسغم دے، مخی ڈر زیاد نور نا ڈک دے، زلند استور دا فلک دے، دا ولایت فیضانی گورا چمپا چم دے، دا سے مرشد جان چلارو بیا موسغم دے۔ کراچی کا ہمارے پیر ہم پر بڑا کرم ہے ان کا، اگر ایسا مرشد رکھتے نا پھر ہمارا کوئی غم نہیں ہے۔ چہرہ ان کا نور سے بھرا ہوا ہے اور روشنی والا ستارہ ہے فلک کے، ولایت کا فیضان ہر طرف جو ہے نا جاری وساری ہے۔ حضور میرا نام محمد اقبال ہاشمی اتاری ہے، میں خوشاب سے 30 دن کے اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ آج میرے تاثرات جو تھے اعتکاف کے حوالے سے اور اپنے حلقے کے اندر جو ہمیں سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہوتا ہے، اپنے نگران صاحب کے بارے میں تاثرات دیے، ان پر آپ نے جو ریمارکس دیے اس میں
बड़ी खुशी हुई, बड़ा मुझे अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती से नवाजे। मेरा नाम मोहम्मद कैसर अत्तारी मदनी गुजरावाला से तखस्सुस पे दावा का स्टूडेंट हूँ। अमीर अहले सुन्नत आपने मदनी मुज़ाकरे में दुआओं से नवाजा और ईदी का भी ऐलान फरमाया। आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। जो कुछ हूँ आप ही की तरबियत है और यकीन जानिए कैसे ज़िंदगी गुजारनी है ये सब कुछ आप ही से सीखा है। अमीर अहले सुन्नत आपने ईदी का ऐलान फरमाया। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप अपने हाथों से नवाजने, आपसे मुलाकात का बड़ा जी चाह रहा है। कुछ पता ही नहीं था कि क्या उठना है क्या बैठना है, खाली सब्जी मंडी जाते थे घर और मंडी बस, और कोई बात ही नहीं थी। यहाँ आए तो पता चला कि उठना कैसे बैठना कैसे, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं बाजमात, और क्या चाहिए हमें इससे, और क्या अच्छी चाहिए बात। मैंने इधर सुनते और आदाब सीखी। सुनते आदाब में खाने की सुन्नत है और सोने की सुन्नत है, ममाशी बांधने की सुन्नत है। हमें रगलान साहब ये दीन की बातें सिखाते हैं, ये नमाज पढ़ना। 2-3 दिन ही हुए तो ऐसा सुकून मिला मुझे, पता नहीं वो नमाजें कहाँ गई होंगी। बाकी की ज़िंदगी में भी ऐसे करेंगे तो कितना सुकून मिलेगा। मैं यानी कि बहुत दिली सुकून मिला है इनसे। नीयत ये बनी है कि इंशाल्लाह दावत इस्लामी से वाबस्ता भी रहेंगे और आप तेरे बताए हुए रास्ते पे भी चलेंगे इंशाल्लाह। बस यहाँ आए बस समझ आ गया कि दुनिया यही है और क्या है, ये चलना भी है, यहीं चलना है अभी इंशाल्लाह, इसी रास्ते पे, बच्चों को भी इसी रास्ते पे चलाना है। मैंने ये सुना कि जो इमामाशी जब बांधता है तो उसके हर जो पट्टी है उस पर सवाब मिलता है और जब खोलता है उससे गुनाह गिरते हैं। इसलिए मैंने नियत की कि मैं इमामाशी बांधा करूँगा और सियालकोट जाकर दरस नमी के भी दाखिला लूँगा। शिश का ऐलान